غیر جانبدارانہ رویہ۔ اگرچہ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے مسیحیوں کے درمیان بہت سے نظریات پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں، ہمیں محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول ایک واقعے سے حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر صرف مرکز نے اپنی انجیل میں کیا ہے، اور یہ بہت دل فریب ہے کیونکہ اس میں یوحنا رسول شامل ہے، اور میں نے اسے یوحنا کا جانبدارانہ رویہ کہا ہے، اور یہ بنیادی طور پر یسوع مسیح کی تعلیمی خدمت کا اختتام ہے، کیونکہ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو یہاں ہم 9ویں باب کی 38ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحیں نکالتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا، اور فوراً ہی آواز آتی ہے، یہ تھوڑا مغرور ہے نا؟ کسی حد تک۔ اور یسوع کے جواب پر غور کریں۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے منع نہ کرو، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اب میرے خیال میں بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں کہ یوحنا نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا۔ نمبر 1، وہ یقیناً جاہل تھا۔ نمبر 2، وہ یقیناً مغرور تھا، کیونکہ وہ اور اس کا بھائی ابھی تک یسوع سے کہتے ہیں، ہم آپ کی بادشاہی میں آپ کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب کو گرج کے بیٹے کہا تھا، اور یہاں اپنے رویے کے اعتبار سے یوحنا ابھی بھی گرج کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ یسوع کا بہت قریبی دوست تھا۔ تو اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ اچھا، میرے خیال میں بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ میں پہلے ہی ایک امکان کی وضاحت کر چکا ہوں، مگر وہ بہت نابالغ تھا۔ وہ نابالغ تھا۔ ایک اور امکان ہے کہ وہ صرف حاسد تھا، یا وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ واقعی بحث کر رہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، اور یسوع کو اس سے نمٹنا پڑا اور اس کا سامنا کرنا پڑا، اور واقعی ہی یوحنا اور یعقوب کو براہ راست سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے دوسرے رسولوں کے درمیان ایک تماشا لگا دیا تھا، اور وہ سب یعقوب اور یوحنا سے ناراض تھے، اور وہ واقعی جوہری طور پر پطرس کے ارد گرد ایک اختتامی دوڑ دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع پطرس کو ان کے درمیان ایک اہم رہنما کے طور پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اپنے آپ کو پھر سے یسوع کا منظور نظر بنانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کئی امکانات ہیں کہ یوحنا نے اس خاص صورتحال میں جو کچھ کیا وہ کیوں کیا۔ بے شک پھر سے یسوع نے واقعی اس مسئلے کا سامنا کیا۔ اب اس کا مقصد جو بھی ہو، اور میں نے صرف امکانات پر کیا سرائیاں کی، در حقیقت اس کا رویہ بہت جانبدارانہ تھا، اس پر کوئی بحث نہیں، اور یسوع اس سے نمٹا۔ جب بات اس اصول کی ہو جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، اور جہاں ہمیں اس کا اطلاق کرنے میں بہت سمجھدار ہونا پڑے گا، لیکن جب ہم پولس رسول کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی مثال ملتی ہے جو واقعی بہت حیران کن ہے۔ وہ جیل میں ہے، اپنی پہلی قید میں، وہ رومی محافظوں کی قید میں ہے، اور وہ فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے۔ اور غور کریں کہ پولس نے کیا لکھا، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ اب غور کریں، وہ انہیں بھائی کہتا ہے، وہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہے، وہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نے کہا وہ اس حقیقت سے جرت مند ہوئے ہیں کہ میں قید ہوں، اور میں اب بھی یسوع مسیح کے ساتھ اپنے تعلق اور پیغام دینے میں دلیر ہوں۔ لیکن پھر وہ کچھ کہتا ہے جو کسی حد تک پریشان کن ہے۔ بعض تو حسد
اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ اب یہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ میرا مطلب پولس یہاں قید میں ہے اور وہ بھائی ہیں، اور وہ وہاں باہر پولس سے حسد اور دشمنی رکھتے ہوئے مسیح کی منادی کر رہے ہیں، وہ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا، اور یہ اس ناپختگی کو ظاہر کرتا ہے جو لوگوں میں ہو سکتی ہے، اور اس طاقت کی ضرورت ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، حالانکہ وہ ایماندار ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے اور بعض تو نیک نیتی سے وہ مسیح کی منادی درست مقصد سے کر رہے ہیں۔ ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے۔ وہ پولس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی دن پولس رسول کے ساتھ بیٹھنا اور کہنا واقعی مزیدار ہوگا۔ کیا ہوا؟ واقعی ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا گزر رہا تھا جو اس مقاصد کے ساتھ مسیح کی منادی کر رہے ہیں، جو یقیناً ملامت سے بالا تر نہ تھے۔ وہ کہتا ہے دوسرے تفرقے کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ اور یہ مجھے مزید پریشان کرتا ہے۔ یہ پولس کی تکلیف میں اضافہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ لیکن وہ کہتا ہے، پولس کہتا ہے پس کیا ہوا؟ اب یہ ایک بیان ہے اور ایک سوال ہے، پس کیا ہوا؟ اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے وہ اس کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہے، صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ دوسرے لفظوں میں پولس ایسے بھائیوں سے بھی جانبدارانہ رویہ رکھنے سے منع کرتا ہے جو جسمانی تھے، ان کے مقاصد غلط تھے، اس کی مصیبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مجھے واقعی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور وہاں اس سب میں سے ایک بہت اہم اصول نکل کر باہر آتا ہے، اور یہاں میں اس کو دوبارہ مرکز میں سے بیان کروں گا۔ اگرچہ بائبل پر ایمان رکھنے والے مسیحیوں کے درمیان مختلف آرائیں ہیں، پھر بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور قبولیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اس اصول کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اور سوال اٹھانا چاہیے۔ یہ سوال میرے اپنے ذہن میں اٹھا جب ہم اس اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور لہٰذا میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اور میرے خیال میں سب سے پہلے یہ بات وہاں سے آتی ہے جب پولس نے کہا، اور وہ یہ ہے کتاب مقدس میں واضح ہے کہ یسوع سے متعلق ہماری رائے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ حد ہے جسے ہمیں پار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے جب لوگوں کے ساتھ، اور ہم ایسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے جو مسیح یسوع کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوحنا اپنے چھوٹے سے خط میں بیان کرتا ہے، دوسرا چھوٹا خط جو اس نے لکھا، اس کی 7ویں سے 11ویں آیت، اور وہ مسیح کی الوہیت سے متعلق بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو مسیح یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ مسیح کے مجسم ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ مسیح یسوع کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ باپ کے ساتھ ایک ہے۔ اور پس یوحنا نے کہا گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے، اور وہ مزید کہتا ہے اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اور مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں اور باپ ایک ہیں۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ اب یہ نہایت مضبوط بیان ہے، لیکن غیر جانبدار۔ یہ ایک سچ ہے،
جس کی بنیاد کتاب مقدس پر ہے، جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع مجسم خدا ہے، اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے کہ یسوع باپ کے ساتھ ایک ہے، وہ مجسم ہوا اور خدا کا جلال ظاہر کیا، تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ اب مجھے کوشش کرنے دے کہ میں وہاں کا ثقافتی ماحول بتا سکوں۔ ان دنوں میں کلیسیا گھروں میں قائم تھی، اور جوہر میں یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر آتا ہے اور روحانی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا اگر کوئی رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، انہیں دعوت مت دیں اور نہ ہی تعلیم دینے دیں، نہ ہی انہیں اختیار دیں کہ وہ کلیسیا کے لوگوں سے خطاب کر سکیں، کیونکہ وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کلیسیا میں وہ با اختیار مقام پر ہوں، جہاں وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور ان پر اثر انداز ہوں۔ اگر وہ خدا کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ وہ حد ہے جسے ہمیں پار نہیں کر سکتے، اور کتاب مقدس نے اسے بہت واضح کر دیا ہے، اور اس نتیجے کے ساتھ ہم غیر جانبدار نہیں ہوں گے۔ ہم سادہ انداز میں اس پر عمل کر رہے ہیں جو خدا کہتا ہے اور جو یسوع مسیح نے کہا، جو پاک روح نے ظاہر کر دیا، اور اسے تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے، آئیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انجیلی مسیحیت پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس سچائی ہے، وہ آپ کے گھر آ کر آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہیں آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، آپ ان کو مدعو کر سکتے ہیں، آپ کو مہمان نواز ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جو وہ کہتے ہیں ان کی سنیں، اور وہ آپ کی بھی سننے کو راضی ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ مسیح کی گواہی دے سکیں۔ اور میرے تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے دروازے پر دستک دی جائے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس میں ایمان نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ نہیں جو کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایسے لوگوں کو کلیسیا میں خاص مقام نہ دیں جو مسیح کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ حد ہے جس کو ہمیں پار نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہاں ایک خیال اور جواب کا سوال ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر ایمان کے علاوہ دیگر مسیحی تنظیموں کی حمایت کرنے سے پہلے وہ کون سے دوسرے الہامی مسائل ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ اور یہ بات احتیاط سے کہی گئی ہے کیونکہ ہماری بہت سی مسیحی تنظیمیں ہیں، وہ توسیع کے لیے کہہ رہی ہیں اور وہ مدد کے لیے کہہ رہی ہیں، وہ مالی مدد اور وسائل کے لیے کہہ رہی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ ایسی خاص تنظیمیں ہیں جہاں ہمیں حد بندی کی ضرورت ہے، لکیر کھینچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمیں ایسی تنظیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو مسیح یسوع کی الوہیت کا انکار کرتی ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں ایک اور حد ہے جسے ہمیں پار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی تنظیم جو یہ تعلیم دیتی ہے کہ نجات کاموں کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اگر کوئی تنظیم یا کوئی کلیسیا یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کے وسیلے سے نجات پائی ہے، بجائے اس کے کہ نجات فضل سے، ایمان کے وسیلے سے ہے، ہمیں ایسی تنظیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم غلط تعلیم کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غیر جانبدارانہ ہونا نہیں۔ ہمیں ایسی شراکت کے بارے میں حد بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ہم یہ احساس، جذبے اور غیر جانبدارانہ رویے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کرتے ہیں، جو میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں پولوس حقیقت میں اسی مسئلے سے نمٹتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق
اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے، مگر کچھ مخصوص حدود ہیں جنہیں ہم پار نہیں کر سکتے، اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اب ایک دوسرا اصول ہے، جب ہم اسے عمل میں لاتے ہیں تو یہ کچھ تھوڑا زیادہ حساس ہے، اور میں نے اسے تجرباتی علم الہیت کہا ہے، جو کلام پاک سے متصادم ہے۔ بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں، اور اگر آپ واقعی ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہیں گے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں، اگر وہ صحیح محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ بائبل میں نہیں ہے، میں اب بھی یہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے تجربے کا حصہ ہے، اور ایسا کر کے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور وہاں آپ ایسی تنظیم کی حمایت کر کے ایک بہت ہی حساس حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مسیح کی الوہیت یا فضل سے نجات کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن ایسے مذہبی گروہ ہیں جہاں آپ لوگوں کو عجیب و غریب اور بے قابو جذباتی تجربات میں مشغول ملے ہیں۔ یہ یقیناً کتاب مقدس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور میرے خیال میں ہمیں وہاں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور ایک بار پھر ہمارے لیے ایک حقیقی امتحان ہے کہ آیا ہم اسے غیر جانبدارانہ رویے کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بس یہاں یہ اصول ہے، اگرچہ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے مسیحیوں کے درمیان بہت سے نظریات پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ہمیں محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔